بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ پھر ہم انسانوں کے آپس میں تعلقات بھی بنائے اور ان تعلقات کے نبھانے کا طریقہ بھی بتلایا، اور ان کی اتنی اہمیت دی کہ اگر کوئی بندہ ان تعلقات کو اچھے سے انجام دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بندہ ان تعلقات میں ڈنڈی مارتا ہے، نبھاتا نہیں ہے، تو اس کے لیے جہنم ہے۔ آپ کو اس مشہور واقعہ جو صحیح روایت کے اندر ہے سنا ہوگا کہ ایک عورت کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسی عورت ہے جو بڑی پابند ہے، نوافل پڑھتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، صوم و صلات کی بڑی پابند ہے، تہجد گزار ہے، لیکن ایک کمی ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے دو ٹوک میں جواب دیا، یا فی النار، یہ عورت جہنمی ہے، جہنم میں جانے والی، کیونکہ جو تعلقات ہیں اس تعلقات کو یہ عورت صحیح سے نہیں نبھا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جانے والی۔ اس کے برعکس ایک ایسی عورت کا تذکرہ ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے، بہت سارے نوافل نہیں پڑھتی،
بہت ساری نیکیاں نہیں کرتی، لیکن جو ذمہ داری ہے اس کو نبھاتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں، اس کی شرارتوں سے محفوظ ہیں، پڑوسی اس سے کے تکلیف سے بچے ہوئے ہیں، تو آپ نے دو ٹوک جواب دیا، ہی فی النار ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ تعلقات اچھے ہیں، جو اللہ نے ایک دوسرے سے تعلقات بنائے اس کو نبھا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ نے ہمارے جو آپس میں تعلقات بنائے ہیں اسے نبھانا بہت ضروری ہے، اس کی پاسداری کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے یہاں دینداری کا تصور بھی الگ الگ لوگوں کے نزدیک الگ الگ ہے۔ کوئی سمجھتا ہے آپ 4-5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں دیندار ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے آپ صرف داڑھی رکھ لیے، ٹوپی لگا دی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دیندار ہوں گے، آپ کچھ بھی کریں۔ کوئی سمجھتا بس آپ کا اخلاق بہت اچھا ہو جائے، آپ بہت اچھے ہیں، چاہے کچھ بھی نہ کریں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ہر فیلڈ میں اسلام سے رہنمائی لینی ضروری ہے، تب جا کر کے بات بنے گی۔ انہی میں سے ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے، بہت اچھے ہونے چاہیے، انہیں نبھانا بہت ضروری ہے۔ ورنہ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نوافل سے زیادہ اہمیت تعلقات کو نبھانا ہے، تعلقات کو نبھانا ہے۔ نوافل پہ جو ہم زور دیتے ہیں نا، دینا بھی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت کہاں ملی ہے کہ تعلقات اپنے نبھائیں، رشتے نبھائیں، دوسروں کے حقوق کا خیال کریں۔ ورنہ آپ نے فرمایا اس عورت کے بارے میں جس کے تعلقات پڑوسیوں سے اچھے نہیں تھے، جبکہ تہجد گزار عورت تھی، فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ تو نوافل سے زیادہ اہمیت تعلقات کو نبھانا ہے، جس میں تقریباً ہم بہت فالٹ ہیں، ہم کوتاہ ہیں، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں 2-4 وقت کی نماز پڑھ لیں گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ انہی تعلقات میں سے جو اہم تعلقات ہیں اس میں سے میاں اور بیوی کے تعلقات ہیں، یہ رشتہ داری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں دونوں طرف سے ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور بسا اوقات اس تعلقات میں گڑبڑی کرنے کی سبب سے عورت جہنم میں جا سکتی ہے یا آدمی جہنم میں جا سکتا ہے، اور ان تعلقات کو صحیح رکھنے کی وجہ سے عورت جنت میں جا سکتی ہے اور آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ حدیث سماعت فرمائیں، ترمذی کے حوالے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت زوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ تعلقات نبھانا کتنا ضروری ہے آپ سمجھیں۔ آپ نے ایک عورت کے تعلق سے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی عورت جو اس حال میں دنیا سے جا رہی ہے، یعنی اس کا انتقال ہو رہا ہو، دنیا چھوڑ رہی ہو، کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا، تعلقات اس نے اچھی نبھائی تھی، رشتہ نبھائی ہے، اور جب وہ دنیا سے جا رہی ہے تو اس کا شوہر خوش تھا، آپ فرماتے ہیں دخلت الجنہ، عورت کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی، جنت میں جائے گی۔ رشتہ نبھانا کتنا ضروری ہے۔ بسا اوقات یہ مقصد کے حصول کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ بھئی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں جنت مل جائے، بس یہی تو مقصد ہے۔ تو آپ نے ایسی عورت کے بارے میں فرمایا کہ جو اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا، آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی، مقصد حاصل ہو گیا۔ تو یہ ہماری ماں اور بہنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میاں اور بیوی کے تعلقات کو استواریں، مضبوط کریں، تعلقات اچھے بنائیں، رشتہ داری بہترین نبھائیں، جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے الٹا بھی ہے، وہ صحیح روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں
کے لیے بہتر ہو، گھر والوں کے لیے بہتر ہو. سب سے بہتر ہوا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. پھر آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں. تو ایک طرف جہاں بیوی کے لیے کہ تعلقات کو صحیح بنائے، وہاں مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تعلقات کو نبھائیں، وہ تعلقات کو بنائیں، رشتے صحیح کرائیں. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر ہے تو بہتر ہی بننا ہے. تو اللہ کے بندو تعلقات اچھے بناؤ، رشتے اچھے نبھاؤ. کیسے بھی رشتے ہو، پڑوسیوں کا رشتے، انسانیت کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، داماد سسرال کا رشتہ، کیسے بھی رشتے ہو ان رشتے کو اچھے نبھاؤ، بات بنے گی. اگر ان رشتوں کے نبھانے میں گڑبڑی کریں گے تو بات گڑبڑ ہو جائے گی. ایسے ہی آپ دیکھیں رشتوں کے تعلق سے ترمذی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا الا قالت زوجتہ من الحور العین. کہ دنیا کے اندر جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، رشتوں کے اہمیت کو جانیں اور سمجھیں. اور یہ میسیج آپ کے ذریعے آپ کے گھر تک پہنچنا چاہیے، ہمیں بھی سمجھنی چاہیے اور ہمارے ماں اور بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حور کہتی ہیں اس سے، اس کی باتیں تو یہ نہیں سنیں گی، لیکن اللہ کے نے نبی کے ذریعہ، اور نبی نے ہم سب کو بتلایا کہ جنتی حوریں اس عورت سے کہتی ہیں لا تؤذی، اللہ کی بندی تکلیف مت پہنچا، اپنے شوہر کو تکلیف مت دو. قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کر دے. جملہ آپ دیکھیں، غور کریں، افسوس کا جملہ. وہ جنت کی حوریں کہتی ہیں اس شوہر کو تکلیف مت پہنچاؤ، اللہ تجھے غارت کرے. فَإِنَّمَا هُوَ عِندَكِ دَخِيلٌ، لیکن وہ شوہر تمہارے پاس مہمان ہے، مہمان بنا ہوا. مہمان ہی ہے، مہمان مطلب آیا اور چلا گیا. دنیا کیا ہمارے مہمان کھانا، مسافر کھانا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ خود تیاری کرنا، جہاں کی تیاری کرنا اسے ہم بھولے ہوئے ہیں. تو وہ جنت کی حوریں کہتی ہے وہ تیرے پاس مہمان ہے، وقتی طور کے لیے ہے. یوشکا ان یفارقک ان یفارقک الینا، بس عنقریب وہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے، تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے. آپ دیکھیں رشتے کی اہمیت کو پہچانیں. اس میں بہت گڑبڑی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے. شوہر اپنے ذمہ داری نہیں سمجھتا، رشتوں کو نبھانا نہیں جانتا، اور ہماری ماں اور بہنوں کا تو جو رپورٹ ہے وہ اللہ ہی کی پناہ ہے. کیا ہو گیا مرد حضرت، گھروں میں کیوں نہیں رہتے بھائی؟ ٹائم باہر پاس ہو رہا ہے. حالات یہی ہے کہ انہیں احساس نہیں ہے کہ ہمارے شوہر کا مقام کیا ہے، ہمارے شوہر کی اہمیت کیا ہے. ہاں جب آنکھیں بند ہوتی ہے پھر عورت کو یاد ہوتا ہے کہ ہائے ہائے میرا آدمی چلا گیا، وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا. لیکن جب تک رہتا ہے اہمیت کا پتہ نہیں چلتا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ رشتوں کا نبھانا بہت ضروری ہے. چاہے میاں بیوی کے رشتہ ہو، کسی بھی طرح کا رشتہ ہو، اس میں ڈنڈی نہیں ماری جانی چاہیے، اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح بسا اوقات یہ رشتے آزمائش کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. رشتے تعلقات آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں. میاں بیوی کے رشتے ہوتے ہیں، عورت ہوتی ہے زندگی میں، وہ آزمائش کا ذریعہ بنتی ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعد فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں، کوئی آزمائش کی چیز نہیں. یہ کون فرما رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. رشتے نبھاؤ، تعلقات بناؤ، اور کہیں یہ رشتے اور تعلقات آزمائش کا ذریعہ نہ بن جائیں. آپ فرماتے اس سے بڑا فتنہ آزمائش آدمی کے لیے نہیں ہے. کس سے بڑا؟ عورت سے بڑا. عورت یہ مرد کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، بہت فتنہ ہوتی ہے. آپ ایسے سمجھیں، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں عورتیں تو اور مردوں کے لیے فتنہ ہے. نگاہیں بچانا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، دل کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچانا، کتنی بڑی آزمائش. یہ تو موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آتی ہیں.
ورنہ الگ الگ طرح سے آزمائش ہے. ایک آدمی نکاح کرتا ہے, زندگی میں عورت آتی ہے, وہ عورت اس کے لیے آزمائش بن سکتی ہے, فتنہ بن سکتی ہے. کیسے بن سکتی ہے؟ کہ بھائی جب بندے نے قاضی صاحب کے سامنے کہا نکاح میں قبول ہے, تو مطلب اب ذمہ داری عائد ہو. ایک جملہ ہوتا ہے لیکن ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے؟ وہ آزمائش ہے. اس میں یہ بن گئی کہ عورت کی پوری ضرورت کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, لباس دینا ہماری ذمہ داری ہے, گھر بسانا ہماری ذمہ داری ہے, اس کا پورا خرچہ برداشت, یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے. اب بندہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لیا آزمائش, تب اس کو نبھاتا ہے کہ نہیں نبھاتا ہے, اس کا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. وہ آزمائش ہے, وہ دیکھا جائے گا کہ اپنے عورت کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے رہے ہیں, بچوں کو کیسے خیال کیا ہے, اس کی ضرورتوں کو کیسا پورا کیا ہے, بخیلی کیا ہے, کنجوسی کیا ہے, یا ان کے ساتھ دریا دلی کا ثبوت دیا ہے. تو آزمائش ہیں. دوسری آزمائش ایسی بھی ہو سکتی ہے, عورتیں جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے آزمائش بنی کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے, ایسے بھی آزمائش کسی بھی مرد کے لیے بن سکتی ہے. تیسری قسم کی آزمائش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی عورت کے محبت میں ایسا مجنون ہو جائے کہ اس کے علاوہ سب کچھ بھول جائے, عشق میں اندھا بندہ ہو جائے. اور یہی ہوتا ہے, کہتے ہیں نا شادی کے بعد کہ شادی کے بعد بیٹا تو گھر ہی والی کا ہو گیا, باقی گھر والوں کو بھول گیا. وہ اس کی نیچر ہے, فطرت ہے. نکاح کے بعد اللہ اس کے دل میں ایسی محبت ڈالتا ہے, ہائی ایم جی کا انجیکشن مارتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عورت, وہ بچی بڑی قربانیاں دے کے آتی ہے, اور اس کو ایسی محبت نہ ملے تو آپ کے گھر میں وہ بسیرا نہیں کر سکتی ہے. وہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ اس کی بنیادی کمزوری ہے. تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ تو بس گھر ہی والا ہو کے رہ گیا. لیکن اب یہ آزمائش ہے کہ اس محبت میں اندھی محبت کا وہ شکار نہ ہونے پائے. ایسا نہیں کہ گھر والی کی محبت میں ایسا مجنون ہوا, ایسا دیوانہ ہو گیا کہ ماں کے حقوق کا خیال نہیں, آزمائش ہے. باپ کے حقوق کا خیال نہیں, آزمائش ہے. بہن کے حقوق کا خیال نہیں, آزمائش ہے. نماز کی پابندی نہیں, آزمائش ہے. بس گھر والی کا دیوانہ بن گیا, باقی ساری ذمہ داریاں چھوڑ کے بیٹھا, یہ آزمائش ہے. تو تعلقات قائم کرنے میں آزمائشیں بھی ہوا کرتی, اس کا بھی ہمیں خیال کرنا پڑے. تو اللہ کے بندو, تعلقات نبھاؤ, رشتے بناؤ, دوسروں کا خیال کرو, اور اپنی زندگی خود سے زیادہ, خود کے لیے سے زیادہ دوسروں کے لیے بناؤ, دوسروں کے لیے نفع بخش بناؤ, اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. اسی طرح رشتوں میں بیوی کا رشتہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اور اس کے ذمہ داری بھی بہت ہی زیادہ اسلام میں ڈالی گئی. چنانچہ بالکل صحیح روایت ہے بخاری کے حوالے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہ, کہ ایک گھر کی عورت یہ شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہوتی ہے. رشتے میں جڑ گئے نا, اب یہ رشتہ داری نبھاؤ. جیسے ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سارے حقوق کا خیال کرے, بہن کا حقوق, بیوی کا حقوق, گھر والوں کا حقوق, ویسے گھر میں جو بیٹھی ملکہ ہوتی ہے ان کے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے گھر کی پوری دیکھ ریکھ کرے, ذمہ داری سنبھالے, اور اس کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرے, اس کو کیوٹے, اس کو سنبھالے, اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا ذمہ دار ہے, وہ نگہبان ہے, اس سے پوچھا جائے گا, وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ, سوال ہوگا اس سے ان کے بارے میں کہ بھائی جو ذمہ داری تمہارے سر پہ ڈالی گئی تھی اس کو تم نے کتنا نبھایا. تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اور وَامْرِثْ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں صاحب میرے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں, ہر کوئی ذمہ دار ہے, اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرد ہو اس کی ذمہ داری ہے, باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے, بیٹا اس کی بھی ذمہ داری ہے, بھائی ہے اس کی ذمہ داری ہے, بیوی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے, گھر کی عورت ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے. کوئی ذمہ داری سے بری نہیں ہے, اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. تو تعلقات بنائیں, رشتے نبھائیں, ذمہ داریوں کا خیال کریں, اور یہ نجات کا ذریعہ بنے گا. جیسا کہ میں نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عورت اس حال میں دنیا سے جائے کہ شوہر خوش تھا,
تو وہ جنت میں جائے گی۔ مطلب اس نے رشتے نبھایا ہے، شوہر کی ذمہ داریوں کا اس نے خیال کیا ہے، اس کے بچوں کو پالا ہے، اس کے گھر کی دیکھ ریکھ کی ہے۔ شوہر ایسے خوش ہوگا؟ شوہر تو اسی وقت خوش ہوگا نا جب اس کی دیکھ ریکھ کی ہو، جو ذمہ داری سر پہ ڈالی کہ اس کو نبھایا ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ تو دیکھیے رشتے کو نبھانے کی بنیاد پر جنت مل رہی، اور اسی میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے اس کو الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈنڈی ماری، ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا، شوہر کو شوہر نہیں سمجھا، اس کے مقام کو نہیں پہچانا، تو فرمایا گیا کہ پھر اس کے لیے بہت بڑا ٹیڑھا مسئلہ اور بات بگڑ سکتی ہے۔ تو اللہ کے بندو ان ذمہ داریوں کو سمجھو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر زندگی میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ تعلقات کیسے نبھائیں، ذمہ داری کیسے سمجھیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا مطالعہ ہے۔ خلاصہ اس کا اختصار کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فاطمہ سے ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور علی داماد بن گئے، بھائی کے لڑکے بھی تھے۔ کہہ رہے رشتہ ہو گیا، رشتے میں ہو گیا، ذمہ داری کیا آئی کہ گھر کے باہر کی ساری ذمہ داری شوہر علی کی ذمہ ہے، نمونہ ہر مرد کے لیے، اور گھر میں ساری ذمہ داری فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ گھر کی ذمہ داری، گھر کی ملکہ، ٹھیک آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، ضرورت پائے تو اگر دائرہ ہے تو بیوی شوہر کی مدد کر سکتی ہے، یا اخلاق ہے شوہر بیوی کی مدد کر سکتا ہے، لیکن ذمہ داری کہ گھر اندر سنبھالے گی فاطمہ اور باہر سنبھالیں گے علی، ذمہ داری چلتی رہی۔ لیکن آج کی طرح اس دور میں سہولتیں نہیں تھیں، ان کو کھانا بنانا ہوتا تھا، چکی چلانی پڑتی تھی، آٹے خود پیسنے پڑتے تھے، ان کو آٹے بناتے پڑتے تھے، اس کے بعد چولہے جلانے پڑتے تھے، بہت پاپڑ پانی بھر بھر کے لانے پڑتے تھے، یہ سارا کام ان کو کرنے پڑتے تھے، اور بڑی مشقت کی زندگی تھی، ہاتھوں میں چھالے بھر جاتے تھے، ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ اس کے بعد ایک بار کسی جنگ میں کچھ غلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بانٹنے لگے، سب کے دینے لگے، تو کسی نے کہا بھئی آپ بھی پریشان ہیں اور کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ایک غلام ایک بادی آپ بھی مانگ لیں۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سمجھ میں آیا اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول جو ہمارے والد ہیں وہ سب کو غلام اور بادیاں بانٹ رہے ہیں، اور میری یہ حالت ہے تو مجھے بھی مل جانا چاہیے، تھوڑی مدد، اس طرح ریکویسٹ کیا، لیکن ڈائریکٹ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد سے نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ عائشہ نے وہ بات پہنچا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا جب تک مدینہ کے ہر گھر میں غلام اور بادی نہیں پہنچ جاتا ہے میں اپنے لوگوں کو اس وقت تک نہیں دے سکتا، آپ نے منع کر دیا۔ اس کے بعد وہ تسبیح فاطمہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے محنت کرتی ہیں، آپ یہ تسبیح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو سکھلایا تھا، کہا یہ پڑھا کرو انشاءاللہ تمہاری تھکان، تمہاری یہ ساری دور ہو جائے گی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کی ذمہ داری سنبھالے، یہ نمونہ ہے کہ ذمہ داریاں سنبھالیں، تعلقات نبھائیں، دنیا کی زندگی بھی مزیدار بنے گی، اور اگر اس میں گڑبڑی ہوئی چاہے ہماری ماں اور بہنیں وہ بھی دھیان رکھیں، اور ہم حضرات ہو تو ہم بھی دھیان رکھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 وقت کی نماز پڑھیں گے بات بن جائے گی؟ نہ نہ نہ، اگر آپ نے گھوٹالا کیا، گڑبڑی کی ہے تو بات پرس ہوگی، حساب ہوگا، میزان اسی لیے ہے نا، ایک پلڑے میں نیکی ہوگی اور ایک پلڑے میں برائی ہوگی، جس کا پلڑا جھک گیا وہی بات بن جائے گی۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی کہا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کیا ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایمان والے اس میں سب ہیں، نہ صرف عورتیں ہیں نہ صرف مرد ہیں، سب کی ذمہ داری ہے۔ تو گھروں میں تربیت کی ذمہ داری سب سے بڑی ہماری ماں اور بہنوں کی۔ ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے، اولاد بگڑ رہی ہے، سب سے بڑی کمی جو ہے ہمارے گھروں میں ماں اور بہنوں کی ہے، اور ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ گھروں کا ماحول جو ہے
तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप रिश्ते निभाने में, ताल्लुकात निभाने में इस्लाम को कितना फॉलो किया है, कितना अपनाया है, वो असरात आपकी जिंदगी में देखने को मिलेंगे, आपके बच्चों की जिंदगी में देखने के मिलेंगे। तो अल्लाह के बंदो, अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझो, इसको निभाओ और कामयाबी के रास्ते फिर हम कनार हो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर इसमें हमने कोताही की तो आप नोट करें, हम जो दीनदारी का एक खाका लेके बैठे हैं अलग अलग, हम नमाज पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हम जिम्मेदार हैं, बाकी हम कैसे भी रहें। एक आदमी दाढ़ी रख लिया तो समझता कि सब हम जिम्मेदार हैं, बाकी हम कैसे भी रहें। एक आदमी कुर्ता पाजामा पहन लिया तो समझता हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हम नेक हैं, बाकी हम कैसे भी रहें। ना ना, जिंदगी के हर शोबे में आपको देखा जाएगा कि आप कैसे हो, हर फील्ड में आपको नापा तोला जाएगा कि आप कैसे हो, हर मैदान में आपको जांचा जाएगा कि आप कैसे हो। आप शौहर हो, कैसे ताल्लुकात हो, आप बाप हैं, क्या जिम्मेदारी आप निभाए हैं, आप बहन हैं, आपने क्या जिम्मेदारी निभाई है, आप भाई हैं, आपने क्या हुकूक निभाए, ये सब देखे जाएंगे और सब जांचा जाएगा, सब पूछा जाएगा। और इस पूछने के बाद जाकर के आपके हक में फैसला जैसा है वैसा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही आलमीन तुम्हें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिआयातिल हकीम इन्नहु तआला